چیزوں کو آپ کی پرابلمس کو شیئر کر سکیں گے, اس میں کوئی کمی لا سکیں گے. جب وہاں تک بات پہنچے گی تو ہم کانفیڈنٹ کے ساتھ ہی کہیں گے کہ ہاں ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم لوگوں کی پرابلمس کو بھی پریکٹیکلی ریزالو کرنے کے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ ہاں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے. اچھا, اب ایک بات آپس کی ہے اور ذرا بالکل کھل کے بتائیے گا, صاف بالکل, جیسے آپ کچھ مسکرا کے بھی کرتے ہیں کہ اگر ذوالفقار مرزا جیسا کوئی شخص ایم کیو ایم میں ہوتا, وہی کرتا جو ذوالفقار مرزا کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کی پارٹی کے بارے میں کر رہا ہوتا اور جناب الطاف حسین کے بارے میں کر رہا ہوتا جو ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کے قائدین کے ساتھ کر رہے ہیں, تو ایم کیو ایم کے نظام میں اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ ایم کیو ایم کے چاہنے والے, ایم کیو ایم کے الطاف بھائی سے محبت کرنے والے اور عوام, جو لوگ جن لوگوں نے ایم کیو ایم کو اپنی جان, اپنی مال, اپنی اس کاز کے لیے اپنا سب کچھ اپنے بیٹے قربان کر دیے ہیں, وہ لوگ اس شخص کا محاسبہ کرتے, اس کا گھیراؤ کرتے. اول تو کوئی شخص ایسا ہوتا نہیں, ایم کیو ایم میں کوئی ایسا پیدا ہوا نہیں, اتنی ڈسپلن والی پارٹی ہے کہ ایم کیو ایم کوئی جاگیردار وڈیروں کی کوئی پارٹی نہیں. کوئی یہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے الطاف بھائی کو دے کر تو ایم این ایم پی یا رابطہ کمیٹی کا ممبر بنا نہیں ہے. سب جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے آئے ہیں, تو کسی کی جاگیر نہیں ہے. ایم کیو ایم کے اندر کوئی عہدہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, کسی نے خریدی نہیں ہے. تو یہ تو ایک تو ہوتا ہی نہیں. لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پاگل پیدا بھی ہو جاتا تو شاید وہ اس کا دماغ توازن صحیح نہیں ہوتا ایم کیو ایم میں, جب ہی وہ ایسی حرکت کرتا. ورنہ اگر وہ ایسی حرکت ہوش حواس میں کرتا تو پھر وہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں, عام عوام, جنہوں نے اپنے جان تن من دھن سے ایم کیو ایم کے اس کاز کے لیے قربانی دی ہیں, وہ اس شخص کا محاسبہ کرتے اور اس کا سوسائٹی میں بڑا محاسبہ ہوتا. وہ یہ کر نہیں پاتا. محاسبہ بھی ہوتا اور اس کا دماغ بھی ٹھیک کر دیتے. وہ ڈیفینیٹلی جب جو ہے وہ محاسبہ ہوتا تو دماغ تو ٹھیک شاید بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے کر دیتے, لوگ ہی کر دیتے اس کا دماغ. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ کل پیپلز پارٹی کے اہم لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ اگلے ہفتے ہی ہونے والا ہے کہ دوبارہ آپ کی شراکت اقتدار ہو جائے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور آپ پھر اس اتحاد کا حصہ بن جائے. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مصطفیٰ کمال صاحب, یہ بتائیے گا متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کہ کل ہمارے پروگرام میں شاہد سید صاحب آئے تھے اور انہوں نے بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ اگر گورنمنٹ میں شامل ہو رہی ہے تو یہ بڑا پازیٹیو چیز ہے, امن کے لیے اچھی چیز ہے, ہم اس کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. اور ان کی تمام باتیں جو تھی وہ بڑی معتدل اور بڑی آئی تھنک شہر کے لیے بڑا سودنگ اے این پی کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا اس پورے ماحول کے باوجود. اور یہ سمجھا جاتا تھا گو کہ اس سے پہلے کہ اے این پی اور ذوالفقار مرزا شاید بڑے کرٹیکل پولیٹیکل الائز ہیں یا اتحادی ہیں, لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے کے علاوہ کل شاہد سید صاحب کا جو بیان تھا بڑا ویلکم کیا ایم کیو ایم کو انہوں نے. اس پر آپ اپنا نقطہ نظر بتائیے. جی میں نے بھی سنا اور ہم سب لوگوں نے سنا اور ہم اس کو بڑا ویلکم کرتے ہیں اس جیسچر کو. اور آئی ہوپ اینڈ پرے, میری دعا ہے کہ سینس پریویل کرے اس شہر میں. کامران صاحب, کوئی کسی کو نہ نکال سکتا ہے نہ کسی کو مار سکتا ہے. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی خواہش کسی کی ہوتی, اگر میں اپنی بات کروں ہم ایم کیو ایم کی ہوتی تو 2002 سے 2008 تک ہمارے پاس سارے اختیارات تھے, نظامت تھی, ہوم منسٹری تھی, گورنر کے پاس اختیارات تھے, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہماری بات سن رہا تھا. ایک کسی آدمی کو خراش نہیں آئی ہے یہاں پر. ایک 2007 میں 12 مئی کا واقعہ میں خود سے کوٹ کروں گا, یہ سانحہ ہوا, یہ ایک ٹریجڈی تھی, ایک سانحہ تھا جہاں پر 16 ایم کیو ایم کے کارکنان شہید ہوئے. 4 پارٹیز 5 پارٹیز کے لوگ آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے, ان کو بھی ان کارکنان کو بھی کسی نے پھول نہیں مارے تھے, گولیاں لگی تھی ان کو جس سے وہ شہید ہوئے, اور دوسرے بھی لوگ اس شہر میں معصوم لوگ شہید ہوئے. اس سانحے کے علاوہ آپ کوئی 6-8 سالوں میں ایگزامپل کوٹ نہیں کر سکتے کہ کسی نے کسی کو مارا ہو جب ہمارے پاس حکمرانی تھی. میں اپنے دوستوں سے اور کئی ان پی کے ساتھیوں سے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ خدارا یہ طے کر لیں کہ آیا 5000 لوگوں کے مرنے کے بعد ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا ہے یا آج ہم بیٹھ کر نیک نیتی سے مسائل کو گفت و شنید سے حل کریں. آپ کو آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں, یا آپ بغیر کسی کو معصوم جان کو ضائع ہوئے بغیر ہم مذاکرات کر لیں, بات کر لیں اور اپنے اندر کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا قلمہ کریں, قلع قمہ کریں اور دل سے ایک دوسرے کو مانے. ایک دوسرے کو گن پوائنٹ پہ ہم ایک دوسرے کو نہیں کڈنیپ کر سکتے یا ایک دوسرے پہ کو فتح نہیں کر سکتے. اگر یہ اور یا تو پھر آپ پہلے 5000 لوگوں کو مر جانے دیں وہ معصوم لوگوں کو, اور اس کے بعد آپ کو ہمیں لازمی بیٹھنا پڑے گا. یہ بات ہم کر چکے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں. آج ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ہم ہر کسی سے بات کر رہے ہیں اور کہیں بھی کسی سے کسی بھی طریقے سے کراچی کے لیے
صوبے کے لیے, اس ملک کی امن کی خاطر بات کرنے کے لیے, ساری جائز باتوں کو کرنے کے لیے, ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے شکایت کیا ہمیں یہ بتاؤ. ہم نے کبھی کسی کو نہیں. کامران صاحب 12-14 لوگوں کو بنارس پہ, معصوم لوگوں کو ونڈی سے اتار کر ان کو آئیڈینٹیفائڈ کر کے مہاجر ہونے کے بنیاد پر ان کو مار دیا جاتا ہے. 34 لوگوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے. کماڑی پہ W11 کو روک کر اردو سپیکنگ کو چن کر W11 میں بھر کے اس کو W11 کو آگ لگا دی جاتی ہے. 7 لوگ اس میں زندہ جل جاتے ہیں. اس طرح کے روزانہ کے واقعات ہیں. قصبہ علی گڑھ میں سینکڑوں مکانات جلا دیے. ساری چیزیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت ANP کے اندر بھی بہت ساری کالی بھیڑیں ہوں گی. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ شاید ANP کی یہ پالیسی نہیں ہے, ANP کے حق میں نہیں ہے, عام معصوم پٹھانوں کے حق میں نہیں ہے یہ قتل و غارت گری. اس کو ہمارے ہی علاقوں میں آ کر فروٹ بیچنا ہے, اس کو ہمارے علاقوں میں آ کر چوکیداری کرنی ہے, اس کو ہمارے علاقوں میں آ کر مزدوری کرنی ہے, سبزی بیچنا ہے, رکشہ چلانا ہے, ٹیکسی چلانا ہے, بس میں کنڈکٹری کرنی ہے. اس عام پختون کے مفاد میں نہیں ہے یہ قتل و غارت گری, یہ ٹینشن, یہ ایسکیلیشن. یہ ایک گروہ ہے, یہ ایک مافیا ہے, لینڈ مافیا ہے, گینگ مافیا ہے, ٹارگٹ کلنگ مافیا ہے, جو کسی کا بینر, کسی کا جھنڈا استعمال کر کے یہ ساری قتل و غارت گری کر رہا ہے. خدا را اب سیاست دانوں کو ہم اپنی طرف سے, میں آج آپ کے سامنے ساری چیزیں سب لوگوں کو بتا دیں کہ میں نام لے رہا ہوں, نام لیے بغیر کہ ہم کس سے بات کرتے ہیں مگر بڑی ساری ٹینشنز کے ہونے کے باوجود. مصطفیٰ اقبال صاحب, آپ بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت, میجر سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اس میں سارا انیشیٹو آپ ہی نے لینا ہوگا, آپ ہی نے قائل کرنا ہوگا, آپ ہی نے ان لوگوں کے اگر دل میں کوئی ریزرویشن ان کو دور کرنی ہوگی. سب یہ اس کی ساری ذمہ داری, بڑی ذمہ داری ہے, ساری نہیں بڑی ذمہ داری بہرحال آپ کو ہے. اگر ANP کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں اور گروہوں کے ساتھ, گروپس کے ساتھ, جماعتوں کے ساتھ کرنے, بسم اللہ کرنی ہوگی, اور بہت آپ کو دکھانا ہوگا شہر کو کہ آپ ایکسٹرا مائل جا رہے ہیں اور آپ باقاعدہ آپ اپنے دلوں کو کھول رہے ہیں. یہ ساری ذمہ داری آپ کو اپنے سر پہ بھی لینی پڑے گی. کامران صاحب, ہم نے لے رکھی ہے یہ ذمہ داری اس شہر کے بگیسٹ سٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے. آپ میں نام لے کے بولتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی, ANP, سنی تحریک, PMLQ اور ساری چھوٹی بڑی جماعتیں, مسلم لیگ نون, ہم سب سے بات کر رہے ہیں. کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے لیے ہم نے خدا نہ خواستہ یہاں پر ڈیڈ لاک لگا رکھی ہو. سب کی جگہوں پہ جا کر بات کر. الطاف بھائی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کراچی, پاکستان, سندھ کی تمام چھوٹی بڑی پارٹیز کا نام لے کر, ان کے لیڈروں کا نام لے کر, ہاتھ جوڑ کر, امن کی بھیک مانگ کر سب کو گلے لگانے کی بات کی ہے. ہمارے اس جیسچر کو, میرے قائد کے اس جیسچر کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا جا رہا. آئیے دلوں کو جوڑیں, ساتھ بیٹھ کر اس شہر, اس عام لوگوں کی ماں کو مارنے کی بات نہ کریں یار. ایک عام آدمی کو دوا دے کر اس کی زندگی کو بچانے کی بات کریں. خدارا ویسے ہی لوگ بجلی کی ناپید ہونے سے مر رہے ہیں, بھوک افلاس میں مر رہے ہیں, ٹریفک ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں, گرمی سے مر رہے ہیں, گندا پانی پی کر مر رہے ہیں, سیلاب میں مر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم آرٹیفیشلی بھی لوگوں کو مارنے کی بات کریں. بڑا ظلم ہے. اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہم سب کو مر جانا ہے. ڈرنا چاہیے ہم ان سارے اپنے مرنے کے بعد کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. خدارا عام آدمی کی زندگی بچانے کے لیے ایک دوسرے کو قبول کر لو, مان لو کوئی, اور اس شہر پہ قبضہ کر کے جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک بنانے کے خیالات کو اور اس سازش کو بے نقاب کر دو. کوئی کسی کو قبضہ کر کے چیزوں کو نہیں خرید سکتا, نہ اپنا مینڈیٹ بنا سکتا ہے. ایک عام ڈیموکریٹک انداز میں جو جس کو ووٹ دے. MQM 27 سالوں سے اس کراچی کے سب سے بڑے, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں, جو کہ پڑھا لکھا علاقہ ہے, جو جہاں پر لوگ کوسچن کر کے ووٹ دیتے ہیں, MQM اپنی کارکردگی کی بنیاد پر 1000 قسم کے پروپیگنڈے کے باوجود MQM کراچی کے لوگ MQM کو مینڈیٹ دیتے چلے آ رہے ہیں 27 سالوں سے. ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرو. خدارا اپنے لیے جمہوریت کی بات کرتے ہو, لیکن جب ہمارے اوپر جمہوریت کی بات آتی ہے تو ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہو. آج کراچی میں 20 MNAs کی سیٹ میں سے آج کراچی میں 17 سیٹیں MQM کے MNAs کے پاس ہیں. 42 MPs کی سیٹ میں سے
34 सीट जो है वो एमक्यूएम के पास है। कराची में कामरान साहब एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के हवाले से हमारी 85% हमारे पास वोटिंग मैंडेट होने के बावजूद 1% हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट नहीं है। कराची में 100 से ज्यादा थानों में से एक थाने का एसएचओ एएसआई सिपाही हमारी रिकमेंडेशन या हमारे एमएनए एमपी के रिकमेंडेशन पे नहीं चला। कराची में आज 85% मैंडेट होने के बावजूद आज कराची में हम ऑफिशियली एक गली एक नाली नहीं बना सकते। तो लोगों की ये फ्रस्ट्रेशन कहां जाए? क्या ये जमहूरियत की नफी नहीं है? खुदारा जहां जहां हमारा वोट है, लोगों ने हमें वोट दिया, हमारे मैंडेट को उतना तस्लीम करके अपनी बाहों को खोलो, शीरो शक्कर हो जाओ और एक दूसरे को तस्लीम करके शहर को, इस शहर के लोगों को और इस पाकिस्तान के लोगों को अच्छी खबरें दो यार। जिंदगी बचाने की खबरें दो, जिंदगी मारने की खबरें ना दो। ये हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही फिलॉसफी है। यही अल्ताफ भाई कह रहे हैं, यही रो रो के हाथ फैलाकर हाथ जोड़कर पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से, तमाम पाकिस्तान की पार्टी से, तमाम कौमियतों से ये फरियाद कर रहे हैं। खुदारा अब बहुत खून बह गया, लोगों को अल्ताफ भाई की ये बात सुननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल आईटी और ट्रेडिशनल जो बिल्कुल टिपिकल मुस्तफ़ा कमाल का अंदाज और स्टाइल हुआ करता है, वही आपने देखा, उसी जोश उसी जज्बे में है। और आज एक बार फिर जज्बाती नजर आ रहे हैं, लेकिन आज बाकी जगह है और वक्त था कि वो जज्बाती हो। लेकिन अब हासिल करते हैं इस पूरे माहौल का तज्जिया, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे जियो न्यूज़ के मुमताज़ एंकर, पाकिस्तान के कोहना मश्क, इंतहाई बाखबर सहाफ़ी, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता, हमारे बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम आपस की बात के होस्ट जनाब नजम सेठी। बहुत बहुत शुक्रिया नजम सेठी साहब। थोड़ा दूर हैं आप, लेकिन फायरवर्क्स जो आप देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आई नो कि आप मुसलसल इसको फॉलो कर रहे हैं। क्या आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? आपकी सोर्सेज और आपकी जो बड़ी बड़ी मशहूर आपकी सोर्सेज होती हैं, वो आपको क्या बता रही है कि ये किस रुख पे गाड़ी चल रही है? मैं पहली बात ये करूं, मैं आपको देख तो नहीं सकता, मगर आपकी मुस्कुराहट मैं समझ रहा हूं कि आप मुस्कुरा रहे हैं जब आपके सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी अच्छी आज जुल्फिकार मिर्जा ने और कमाल साहब ने आप अच्छे हाथ धोए हैं आज। मगर मुझे दिलचस्प बात ये लगी कि आज उन्होंने हमें भी, मीडिया वालों को भी घेर लिया, और गालबन ये जो इल्जाम लगाया है याजूज माजूज, ये शायद आपके खादिम के ऊपर लगाया है और आपकी जियो के प्रोग्राम के ऊपर जो 11 बजे से 12 बजे होता है उसके ऊपर लगाया है। मैं आपको ये कहता चलूं कि 11 से 12 के सेगमेंट उनको पसंद नहीं आ रहा। सिर्फ 11 से 12 का सेगमेंट ओवरऑल जो है, वैसे तो कह रहे हैं कि एंकर्स ही जो है उनसे बड़ी शिकायत है उनकी। मैंने उनसे कहा भी कि भाई आप ना देखें, और उनके देखने वाले नहीं देखेंगे अगर वो गलत बात करेंगे, लेकिन 11 से 12 पे जरूर उनको प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम है, मगर अर्ज ये है कि मुझे तो कोई इनसे प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आज जो उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिससे मुझे ऐसे लगा कि मेरी बात को वो सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो उस खत का हवाला उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि जो हमने लिखा कि हमें ये हमारे डिमांड्स हैं, तो अगर मीडिया ने बात की है जो कि हमने ऑफर किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को या अमेरिकन गवर्नमेंट को, और वो उसकी तो बात की, मगर जो हमने डिमांड्स किए कि खुद मुख्तारी के और जमहूरियत के, उसकी बहाली के और रिप्रेजेंटेशन के, तो उसकी बात नहीं की, हालांकि वो बड़े जायज और मुनासिब डिमांड थे। तो मैंने भी अपने तबसरे में यही कहा था, मैंने कहा था एमक्यूएम जो डिमांड कर रहा है वो तो बड़ी मुनासिब बात डिमांड कर रहा है। वो तो कोई हर बंदा ये चाहेगा कि जमहूरियत होनी चाहिए और इनको हिस्सा मिलना चाहिए और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो मैंने भी यही बात की थी, मगर शायद उन्हें आधी बात, पहली बात पसंद नहीं आई जो मैंने की थी, और दूसरी बात पसंद आई उसको बोल करके। अर्ज ये है कि आज ये गाली गलौज शुरू हो गई है जो मैं देख रहा हूं, और ये जो आज जो कमाल साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूं बहुत कमजोर थी इनकी बात। एक तरफ इन्होंने खत को बिल्कुल रद्द कर दिया, कहा ये जाली खत है, और साथ हवाला ये दिया कि पीटर गॉलब्रेथ को जो खत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लिखा था 1990, उसका हवाला दिया। एक्चुअली वो तो झूठा खत नहीं था, वो तो बिल्कुल सच है और उसका रिकॉर्ड भी है, और पीटर गॉलब्रेथ को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और पीटर गॉलब्रेथ ने मुझे कहा हाँ, उसने खुद तस्लीम किया कि उन्होंने ये खत लिखा है। तो कहने कमाल साहब को ये कहना कि वो खत भी जाली था, ये खत भी जाली है, एक्चुअली वो खत जाली नहीं था।
وہ صحیح خط تھا، محترمہ نے ایسی بات کہی تھی، اور اگر اس کے حوالہ دیا جائے تو پھر شاید یہ خط بھی صحیح ہو سکتا ہے، آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خط کا حوالہ دینا، اس کے بارے میں بات کرنی ایک ایک پوائنٹ، وہ مناسب بات نہیں تھی۔ اگر